تمام گھاٹیوں سے ہر انسان نے گزرنا ہے۔ اب آپ کی جد و جہد، آپ کی دوڑ دھوپ، آپ کی کوشش کس بات کے لیے ہے یا کس فکر میں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ مومن کی دوڑ دھوپ اس لیے ہونی چاہیے، کسی نے بہت اچھا کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، تیرے دین کی نشر و اشاعت ہو، تیرے دین کا کلمہ بلند ہو، تیرے دین کا بول بالا ہو، پوری دنیا میں ہدایت عام ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو موت بہرحال آنی، اب آپ اپنی زندگی کس فکر میں گزارتے ہیں یہ بڑا ہے۔ کیا آپ کسی غریب کی داد رسی کرنے میں گزارتے ہیں، مظلوم کی حمایت میں گزارتے ہیں، کسی بیوہ کی خبرگیری میں گزارتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے میں گزارتے ہیں؟ کیا آپ اپنی آخرت کی فکر میں گزارتے ہیں؟ آپ کس لیے گزارتے ہیں؟ تو مزہ تو اس میں ہے نا کہ انسان زندگی بھی اچھی فکروں میں گزاری، اور جب موت آنے کے بعد، موت آ گئی اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ بھی اس کا اچھا گزرے، تب اس کے دونوں، اس مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے کہ دنیا بھی اچھی گزری اور آخرت بھی اچھی گزری۔ اس لیے کہا جاتا ہے مومن کے ہاتھوں، دونوں ہاتھوں میں لڈو، جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، پریشان ہوتا ہے، جس لیے پریشان ہوتا ہے اس میں بھی ثواب، اور جب مر گیا چلا گیا تو وہ بھی زندگی اچھی۔ اور دنیا میں انسان پریشان تو ہونا ہے، آپ اچھے کام کرو، برے کام کرو، اچھائیوں میں لگے رہو۔ اس دنیا، اللہ نے دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا کہ آپ رات بھر تہجد پڑھتے رہو، لیکن دنیا کا ایک سسٹم ہے، آپ نے پریشان ہونا ہے۔ دنیا کا غم، بال بچوں کا غم، فکریں، بہت ساری چیزیں، جمیلے، رشتہ داروں کے، یہ سب انسان کے ساتھ لگے ہیں، پریشان تو ہونا ہے۔ اب ایک انسان اپنی آخرت بناتے ہوئے پریشان ہوا تو اس کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، اور ایک انسان دنیا میں ویسے ہی پریشان تو ہونا ہے، دنیا پریشانی سے خالی نہیں، یہاں بھی پریشان ہوا اور مرنے کے بعد بھی پریشان ہوا، تو یہ تو ڈبل پریشانی، یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، دنیا کے پریشانیوں میں انسان پریشان ہو کر کہتا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے موت بہرحال آنی ہے۔ مجھے آپ سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے پوری ہندوستان کے، پوری دنیا کے، اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں آپ کو سمجھا رہا ہے۔ پہلی بات، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اے لوگو، اے ایمان والو، ایک پل کے لیے بھی ظالموں کی حمایت میں اپنا پل مت گزارنا، ایک منٹ کے لیے بھی ظالموں کی حمایت میں کوئی بول مت بولنا، ایک لمحے کے لیے بھی ظالموں سے محبت مت جتانا، ظالموں کی صف میں کھڑا مت ہونا، ظالموں کی حمایت میں کوئی بول نہ سوشل میڈیا پر بولنا، نہ ٹی وی اینکر کے سامنے بولنا، نہ نجی مجلس میں بولنا۔ ایک لمحے کے لیے بھی یہ جو صورتحال چل رہی ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظالم ہیں، جن کے آستین، جن کا دامن خون سے داغدار ہے،
ان کی حمایت میں کبھی بھی کھڑے مت ہونا۔ فتمسکم النار، اگر آپ ان کی حمایت میں ایک بول بھی بولو گے اور ان کی طرف ذرا سا جھکاؤ دکھاؤ گے، جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ فتمسکم النار۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پھر تمہارا کوئی اولیاء، سرپرست، مددگار نہیں آپ پاؤ گے، نہ آپ کی مدد کی جائے گی، نہ آپ کے سر پر کوئی محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھنے والا آپ پاؤ گے۔ آپ اکیلے کھڑے ہو جاؤ گے، آپ اکیلے رہ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کو دوسری جگہ اس طرح سمجھاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اور آگے فرماتا ہے ولا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، خواہشات کے پیچھے مت چلنا، اپنا مفاد مت دیکھنا انصاف کے معاملے میں۔ جب بھی کھڑے رہنا انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا، حق کے ساتھ کھڑے رہنا، جرأت اور ہمت کے ساتھ حق بولنا۔ آپ انصاف سے روگردانی کرو، انصاف سے اعراض کرو اس لیے کہ میرا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، یا میرے ادارے پر کوئی ایڈی ریڈ نہ مارے، یا میری تنظیم کو کوئی دہشت گرد قرار نہ دے، یا میری انسٹیٹیوٹ کو کوئی انکوائری نہ بٹھا دے اس پر۔ اس ڈر سے آپ اگر کسی ظالم کی حمایت کریں گے اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنا نجی فائدہ دیکھنے کے لیے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ آپ کیوں ادھر جا رہے ہیں، اس کی ساری خبرگیری اللہ رکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہے جو اس وقت پورے امت مسلمہ کے سامنے ہے کہ آپ نے کس کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے۔ آپ نے ظالم کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے یا مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے؟ آپ کمزوروں کی حمایت میں کھڑے ہوں گے یا ان کی حمایت میں جو ظلم کرتے ہیں، جو جنگل راج میں انسانیت کو جھونکنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، ہمت اور بے باکی کے ساتھ، حق گوئی اور جرأت کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کرنا ہے، سامنے والے کو برا لگے یا اچھا لگے، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے اپنے ایمان اور اپنے دین کے معاملے میں، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ فاستقم کما امر، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر ڈٹے رہیے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جو بات پھر مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جائیے، جم جائیے، کھڑے ہو جائیے، استقامت دکھائیے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے استقامت آج کے دور میں کہ اس میں آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، نہ نجی فائدے کے لیے نہ کسی اور فائدے کے لیے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور تیسری بات، جانے انجانے میں دشمنوں کا آلائے کار نہیں بننا ہے، جانے انجانے میں دشمنوں کا ایجنٹ نہیں بننا ہے۔ اس کی ایک مثال، بخارا پر چنگیز خان نے حملہ کیا، 10 لاکھ فوج، چنگیز خان منگولوں کا سردار، منگول فوج بخارا پر حملہ کر رہی، 10 لاکھ فوج، سامنے 20,000 سلطان محمد شاہ لے کے کھڑا ہے، اور پوری منگول فوج نے بخارا کو گھیر لیا۔ 1 ہفتہ تک لڑائی چلتی رہی، ہار جیت کا کوئی رزلٹ نکل کے نہیں آیا،
تو اب جو منگول نے جو تدبیر چلی وہ یہ کہ کچھ ایجنٹ شہر کے اندر گھسائے اور ہر جگہ یہ کہلوایا کہ آپ عام مسلمانوں کا ذہن بناؤ کہ یہ جو ویسے ہی فتح کرنے والے ہیں، ویسے ہی راج کرنے والے ہیں، ایک نہ ایک دن یہ لوگ تم کو ختم کرنے والے ہیں، اس بخارا کو اپنے قبضے میں لینے والے ہیں، تم ہتھیار ڈال دو، تم جو یہ باغی قوم جو مسلح کھڑی ہے، لڑ رہی ہے منگولوں سے، ان کا ساتھ مت دو، ہم تمہیں انعام دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، تمہیں عہدے دیں گے، تمہارا بال بیکانہ کیا جائے گا، الٹا تم پر انعامات کی بارش ہوگی، اور بن ہتھیار ڈال دیجئے، ہم راج کریں گے، تم پر آنچ نہیں آئے گی۔ اب یہ منگول چال چل کے چلے گئے اپنے جاسوس چھوڑ کے، اب شہر کے اندر ایک بھگدڑ مچی، آپس میں ہی مسلمان لڑ پڑے، ان سے جو مجاہدین لڑ رہے تھے منگولوں سے، انہی سے لڑ پڑے، اور کئی ہزار مسلمان آپس میں مر کر شہید ہو گئے لڑ کر کے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، منگول فوج حاوی ہوئی، اور اب جو لوگ چپکے جا کر منگولوں سے ملتے تھے اور یہ لا کر کے اپنے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اب یہ آئیں گے، ظلم نہیں کریں گے، اب یہ سدھر گئے ہیں، اب یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، اب انہوں نے وعدہ کیا ہے، اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ اب جو لوگ بیچ میں بات چیت کرنے والے تھے وہ لوگ کہنے لگے اب تمہارا راج آ گیا، اب ہمیں عہدے دیجیے، حکومت دیجیے، اب ہمیں انعامات دیجیے جو آپ نے وعدہ کیا۔ تو منگول فوج نے، اس کے سردار نے، چنگیز خان نے یہ کہا جو اس کا بول تھا کہ جب تم اپنوں کے ساتھ دھوکہ کر چکے تو کیا گارنٹی ہے کہ آگے تم ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے۔ سب کے سر اڑا دیے گئے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے گئے، مسلمانوں کے ان لیڈران کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے گئے جو چپکے دشمنوں اور ظالموں سے ملتے تھے اور اچھی امیدیں لے کر اپنی قوم سے آ کر کہتے تھے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ اس واقعے کے پس منظر میں آپ اس آیت کو سمجھیے، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے لوگوں تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے ہیں، اس کے علاوہ تمہارے کوئی تیسرا دوست نہیں ہے۔ کسی سے بھی آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے۔ انما ولیکم، حصر کے ساتھ تمہارے دوست اللہ ہے، اس کے رسول ہے، اور ایمان والے ہی تمہارے دوست ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو دوست بناؤ گے، وہ دوست تم کے ساتھ کب دغا کرے، کب بے وفائی کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان کا ہے۔